حجرۂ خلق میں ان آنکھوں نے کیا کیا دیکھا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم، میں ہوں ذیشان علی. پروگرام کربلا میں آپ کا استقبال ہے. ناظرین، ہمیشہ کی طرح جیسے کہ اس پروگرام میں ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہو رہے ہیں، آج ہمارے ساتھ موجود ہیں کربلا کی گفتگو میں جناب حسن آصف صاحب، غلام عباس صاحب. ناظرین، آپ بخوبی واقف ہیں ان دونوں ہمارے حضرات سے. آج ہم اس پروگرام کا آغاز ان 4 مصروں سے کرنا چاہتے ہیں کہ 1000 سجدے زمین حرم پہ ہوں لیکن حصول روح عبادت نہیں تو کچھ بھی نہیں. بتا دیا ہے نبی کے طویل سجدے نے، حسین تیری محبت نہیں تو کچھ بھی نہیں. ناظرین، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف مقامات پر اپنی زندگی میں اپنے نواسے حسین ابن علی علیہ السلام کا، یا یوں کہوں کہ حسنین کا تعارف کرایا. حسنین کریمین کی شخصیت اسلام پر ایک عظیم احسان ہے آپ کا کہ جب بھی اسلام پر وقت پڑا تو اہل بیت اطہار نے اپنی زندگی کو پیش کر دیا. خود امام حسن علیہ السلام کہ جن کے جنازے پر تیر برسائے گئے، زہر دغا سے شہید کیا گیا، مگر دین اور شریعت کی خاطر آپ نے وہ زہر کا پیالہ پی لیا، اس جام کو قبول کر لیا جو زہر میں ڈوبا ہوا تھا. امام حسن کی زندگی کے بعد امام حسین علیہ السلام کو مدینے میں نہ رہنے دیا گیا، وطن چھوڑنے پہ آپ مجبور ہوئے. پچھلے ایپیسوڈ میں ہم نے یہ کہا تھا کہ اتنے کم افراد اور اتنی بڑی فوج کام آ گئی، آخر ایسا کیا تھا؟ تو اسی دربار میں ایک شخص نے کھڑا ہو کر کے یہ کہا تھا کہ یزید، ہمارے ارادوں میں فرق تھا، ہمارے مشن میں فرق تھا، وہ ان کے ارادے مضبوط تھے، وہ الہی مشن کے لیے کام کر رہے تھے. تو آج پوری دنیا کے اندر یا حسین کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں. یہ پروگرام ناظرین بالخصوص ان لوگوں کے لیے ہے جو اپنے آپ کو حسینی عزادار کہتے ہیں، جو اپنے آپ کو حسینی ماتمدار کہتے ہیں. ہم بھی اس میں شامل ہیں. ہمیں کیسا ہونا چاہیے، عزائے سرکار سید الشہداء کو کیسے منانا چاہیے، دنیا کے سامنے عزا کو کیسے پیش کیا جانا چاہیے، یہ ایک بہت بڑا موضوع ہے. اس پہ علماء، شعراء، ادباء سب اپنی اپنی باتیں کہہ رہے ہیں. بس ضرورت ہے اسے ہم عمل کرنے کی. ہم جب سیاہ لباس پہن لیتے ہیں تو ہم پر کچھ ذمہ داریاں عائد ہو جاتی ہیں. وہ ذمہ داریاں آپ کو کیا محسوس ہوتا ہے کہ وہ کیا ہوتی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ. دیکھیے، سیاہ لباس یا پھر جب ہم جلوس میں نکلتے ہیں یا مجلسوں میں جاتے ہیں تو ہماری کچھ ذمہ داریاں ہوتی ہیں. اس لیے کہ ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ میں اس طرح سے اس بات کو بیان کروں کہ چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام اللہم صلی علی محمد وعلی زمانہ ہے. تو چونکہ چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کا جو زمانہ ہے وہ زمانہ ایسا تھا کہ بنی امیہ اور بنی عباس دونوں آپس میں لڑ گئے تھے، ان میں رسہ کشی چل رہی تھی. تو اس وقت جب بنی امیہ بنی عباس لڑ گئے تھے تو اس وقت چھٹے امام کو کچھ موقع ملا جو علوم کی نشر و اشاعت کے لیے، اپنے پیغام کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے. ورنہ کسی بھی معصوم کو، کسی بھی چاہے حضرت علی علیہ السلام ہو یا آخری امام تک، کسی کو موقع نہیں ملا کیونکہ دنیا نے اتنا الجھائے رکھا مصیبتوں میں، پریشانیوں میں. تو چونکہ بنی امیہ بنی عباس لڑ رہے تھے تو انہوں نے اپنے جو پیغام ہیں، جو میسج ہیں، جو علوم ہیں، بہت سارے علوم چھٹے امام کے زمانے میں خصوصاً کہ فزکس، کیمسٹری، فقہ. پہلی یونیورسٹی جو ہے وہ دیکھا جائے اگر تو سب سے بڑی یونیورسٹی، سب سے بڑی تعلیمی ادارہ جو ہے اس کی بنیاد آپ نے رکھی تھی. بالکل، چھٹے امام پوری دنیا سے لوگ پہنچتے تھے تعلیم کے سلسلے سے. بہت دور دور سے، تقریباً 5 سے 7 ہزار، ایک روایت کے مطابق 5، ایک کے مطابق 7 کی اسٹوڈنٹ کوفے سے اور دوسرے مقامات سے، مطلب پوری دنیا جہاں جہاں اس وقت جس اعتبار سے لوگ پہنچ سکتے تھے آتے تھے. اور تو اس وقت بنی امیہ بنی عباس آپس میں لڑ گئے. تو اس وقت جو امام کے چاہنے والے تھے وہ آنے کے بعد کہنے لگے کہ مولا، اس وقت
ہم اس زمانے میں جب حضرت امام حسین علیہ السلام تنہا تھے، انہیں قتل کیا گیا، تو اس وقت چاہنے والے بہت اقلیت میں تھے، کم تھے. اب تو ہم اکثریت میں بھی ہیں اور اس وقت حالات بھی بہت سازگار ہیں. کہیے تو ہم خون حسین کا انتقام لیں. تو اس وقت چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام نے کہا تم احتجاج کرو، تم پروٹیسٹ کرو ظلم اور ظالم کے خلاف. تو انہوں نے کہا کہ مولا پروٹیسٹ احتجاج کیسے؟ کہا اپنے سینوں پہ ہاتھ مارو اور یا حسین کرو، آنکھوں میں آنسو ہو. جب تم سینوں پہ ہاتھ مارو گے اور یا حسین کہو گے تو لوگ تم سے پوچھیں گے کہ بھائی آخر وجہ کیا، کیوں رو رہے ہو؟ تب انہیں حضرت امام حسین علیہ السلام کی مظلومیت کے بارے میں بتانا. دیکھیے یہ جو سینے پہ ہم ہاتھ مارتے ہیں یا حسین کہتے ہیں، یہ ایک احتجاج ہے. یہ احتجاج ہے ظلم کے خلاف، برائی کے خلاف. اگر بات برائی کی جائے تو برائی، دیکھیے کسی کو ستانا یہ بھی برائی ہے، کسی کا حق مارنا یہ بھی برائی ہے، کسی پہ ظلم کرنا یہ بھی برائی ہے، کسی کا حق اسے نہ ملنا یہ بھی برائی ہے. اور سماج میں جتنے طریقے کا کرپشن ہے ہر ایک برائی کے زمرے میں آتا، کیٹیگری میں آتا ہے. تو حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے کہا تھا کہ احتجاج کرو. تو یہ مجلسیں، یہ ماتم، یہ جلوس سب کے سب ہمارے احتجاج ہیں ظلم کے خلاف، برائیوں کے خلاف. تو جب ہم مجلسوں میں یا جلوس میں شامل ہوتے ہیں، چونکہ ہم احتجاج پروٹیسٹ کر رہے ہوتے ہیں، تو اب ہمارا انداز بھی ایسا ہونا چاہیے کہ ہمیں یہ احساس ہونا چاہیے کہ ہم کس کے ماننے والے ہیں، کس کے چاہنے والے ہیں. غلام صاحب، ہم آپ کو روکتے ہوئے ایک بات جو کہنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ ابھی آپ نے ایک لفظ استعمال کیا، معرفت. جب تک انسان میں کسی بھی چیز کو، کسی بھی عمل کو کرنے میں معرفت اگر نہیں ہے اس کے اندر، تو وہ اس کو بہتر طریقے سے نہیں کر سکتا ہے. کرتے تو بہت لوگ ہیں، مگر اس میں بہتری تبھی انسان میں پیدا ہو سکتی ہے جب اسے اس چیز کی معرفت ہو. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم جو کچھ بھی کر رہے ہیں اس میں ہمارے ذہن میں ایک چیز ہونی چاہیے کہ ہم کیوں کر رہے ہیں، کس کے لیے کر رہے ہیں، اور اس سے فائدہ کیا ہے. یہ تینوں چیزیں جب ہم تینوں سوالوں کا جواب تلاش کر لیں گے تو ہمیں پتہ چل جائے گا. بہت چھوٹی سی مثال ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں کہ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو اس بات کو باقاعدہ کہتے ہیں. سوال کیا کہ یہ آپ کیوں کر رہے ہیں؟ کہ صاحب یہ ہم جو ہے وہ غم منا رہے ہیں. اچھا غم منا رہے ہیں، کس کا غم منا رہے ہیں؟ کہ کربلا والوں کا غم منا رہے ہیں. یہ عام مشاہدہ میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. ناظرین ہمارے پروگرام کو سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں. میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کو، اور اس پروگرام میں ہمارا جو فوکس ہے وہ ہمارے نوجوان ہیں جو ہمارے لیے کل ہیں، مستقبل ہیں. بزرگوں نے بڑی اچھی تربیت کی ہے ہماری، کہ جنہوں نے عزائز سرکار سید الشہداء کو بڑی قربانیوں کے ساتھ اس نسل تک پہنچا دیا ہے. اب یہاں سے ذمہ داریاں ہماری شروع ہوتی ہیں. ہم 7 محرم، 2 محرم، 5 محرم، جو بھی محرم ایام غم کے تاریخیں گزر رہی ہیں، اس میں ہم سڑکوں پہ نکلے، کالا لباس پہن لیا ہم نے، اور کسی ذاکر نے، کسی خطیب نے مثال کے طور پہ ایک تقریر کیا اور ہم خوب روئے، اس لیے کہ ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں، ہمیں معرفت ہے اس چیز کی، سن رہے ہیں. لیکن اس کے تھوڑی ہی دیر بعد ہماری باڈی لینگویج چینج ہو جاتی ہے. ہم وہیں پہ مسکراتے نظر آتے ہیں، وہیں ہم قہقہے لگاتے ہیں. ہم یہ نہیں محسوس کر پاتے کہ اگر دنیا ہمیں یہ دیکھ رہی ہے، جیسا کہ چھٹے امام کا بھی آپ نے قول پیش کیا کہ آپ فرماتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے احتجاج ہے. سینے پہ ہاتھ مارنا، سینے پہ انسان ہاتھ تب مارے گا جب اسے اس چیز کی معرفت ہو، اس کے اندر غم ہو. تو جب معرفت ہوگی تو کیفیت کچھ اور ہی ہو جائے گی اس کی. لیکن اسی کے فوراً بعد ہم غول بنا کر کے اپنے احباب کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ، سکی کے ساتھ وہ ہنس رہے ہیں، مسکرا رہے ہیں، قہقہے لگا رہے ہیں یا کچھ بھی. تو ہمیں اس چیز کی کم سے کم ہمیں احتیاط کرنا چاہیے کہ اس لیے یہ قول نظروں سے گزرا ہے کہ ہماری عزت کا سبب بننا، ذلت کا سبب نہ بننا، ذلت کا سبب نہ بننا. جی. تو ایسے میں ہمارے پہ بڑی ذمہ داریاں ہو جاتی ہیں. بالکل بہت ذمہ داری ہوتی ہے، اور آپ نے بالکل صحیح کہا کہ یہ تو ہمیں خصوصاً اس بات کا خیال رکھنا ہے. آپ نے کہا معرفت، تو بالکل جب تک معرفت نہیں ہوگی تو ایسے ہی ہوگا. ہم غم مناتے ہیں، آنسو بہاتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن جب ہماری معرفت میں کمی ہوتی ہے تو یہ کنڈیشن پیدا ہوتی ہے. ورنہ اگر ہمیں معرفت ہوتی ہے حضرت امام حسین علیہ السلام کی تو پھر یہ کنڈیشن نہ پیدا ہوتی. دیکھیے اللہ کی عبادت، یہ چرند پرند
یہ درخت سب کرتے ہیں. قرآن کہتا ہے یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. اس کائنات میں جو شے ہے وہ سب اللہ کی تسبیح کر رہی ہے. لیکن یہ چرند پرند، یہ درخت اور دوسری چیزیں جو ہیں جاندار ہیں، ان کی تسبیح میں اور انسان کی تسبیح میں فرق ہے. یہ جو کر رہے ہیں بغیر معرفت کے، لیکن انسان جو کرتا ہے وہ معرفت کے ساتھ کرتا ہے، کیونکہ اسے عقل دی گئی ہے، اسے عقل دی گئی ہے. تو حضرت امام حسین علیہ السلام کا جو غم ہے وہ ہر سال آتا ہے. دیکھیے میں نے کیا کہا، حضرت امام حسین علیہ السلام نے قربانی کیوں پیش کی تھی؟ اگر جب تک ہم معرفت نہیں ہوگی، مقصد کو نہیں سمجھیں گے تو یہی ہوگا. حضرت امام حسین علیہ السلام سے جب لوگوں نے کہا، بہت سے آواز یہ اٹھی کس لیے جا رہے ہیں، تو انہوں نے بالکل کلیئر کر دیا، صاف کر دیا، میں سماج اور معاشرے میں جو برائیاں پھیلی ہوئی ہیں اسے ختم کرنے کے لیے جا رہا ہوں. تو یہ جو ہر سال مجلس، یہ ماتم، یہ جلوس، یہ چیزیں ہیں، یہ ہر سال ہمارے اخلاق کو ہمیں سدھارنا ہے، ہمارے اندر جو کمی ہے اسے پورا کرنا ہے. کیونکہ دیکھیے یہ فرش عزا یا یہ جلوس، یہ عزاداری، یہ ماتم، یہ ہمارے لیے بہت بڑی نعمت ہے اور ہمیں اس بات کا اندازہ نہیں ہوتا ہے. جیسے ہی دیکھیے وہی میں نے کہا کہ کئی ایپیسوڈ میں اس بات کو کہا کہ جب تک مچھلی پانی میں ہوتی ہے اس سے پانی کی اہمیت کا اندازہ نہیں ہوتا ہے، لیکن جیسے ہی مچھلی کو پانی سے نکالا جاتا ہے اسے سمجھ میں آ جاتا ہے کہ پانی کیا چیز ہے. ویسے ہی ہم اپنی زندگی سے اگر اس غم کو، ان مجالس کو الگ کر دیں، پھر ہماری سمجھ میں آ گیا کہ یہ کتنی بڑی نعمت ہے. یہ مجلس سے، یہ عزاداری، یہ جلوس، دنیا میں بہت ساری قومیں بستی ہیں مگر کوئی نہیں جانتا ہے. یہ تو کرم ہے حضرت امام حسین علیہ السلام کا کہ انہی کے غم کے ذریعے سے ہم پہچانے جا رہے ہیں. ابھی آپ نے جیسا کہا کہ امام حسین علیہ السلام کے غم سے ہم پہچانے جا رہے ہیں. بالکل، ہم سے نعوذ باللہ امام حسین نہیں پہچانے جا رہے ہیں. نہیں بالکل. تو اب جب ہمیں یہ ذمہ داری مل گئی ہے، یہ بہت چھوٹا سا اسے مثال سمجھیے گا کہ جب کسی فوج، کسی آرمی یا کسی بھی اس میں جب اس کا ایک لباس ہوتا ہے، اس کی اپنی کچھ ذمہ داریاں ہوتی ہیں. جہاں اس نے وہ لباس پہن لیا تو اب جب وہ باہر نکلے گا تو لوگوں کی امیدیں کچھ وابستہ ہو جاتی ہیں، اس سے کچھ ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں. ایک حسینی عزادار سے جو عام دیکھنے والا انسان ہے، جب ہم نکلیں گے کہے گا اچھا یہ کون ہے، کہے گا اچھا یہ ماتمدار ہیں، یہ ماتمی ہیں، یہ حسینی عزادار ہیں، یہ فرش پہ بیٹھتے ہیں، یہ مجلسوں میں بیٹھتے ہیں، ان کے ادب سکھایا جاتا ہے. تو اگر اب ہم سے جب وہ ہماری ابھی تعریف ہی کر رہا تھا وہ کہ یہ ایسے ہیں، ایسے ہیں، ایسے ہیں، ایسے ہیں، اور ہم نے اسی کے برخلاف جب چیزیں پیش کرنا شروع کیا تو اس سے بڑا اثر پڑتا ہے. تو اب ہماری ذمہ داری بنتی کہ ہم نے اگر یہ لباس پہن لیا ہے، ہم نے امام حسین السلام کے نام سے ہمیں جو عزت مل رہی ہے، تو اب ہمیں یہ چاہیے کہ اس ذمہ داری کو ہم بخوبی نبھائیں. کیونکہ یہ مقصد امام حسین السلام کا جو تھا وہ لوگوں کو فائدہ پہنچانا تھا. اب ہم نے معلوم ہوا جلوس کے نام کے اوپر ہم موٹر سائیکل پہ 4 لوگوں بیٹھا لے ہوئے تیز آواز میں ہارن بجاتے ہوئے چلے جا رہے ہیں، شور شرابہ ہنگامہ کرتے ہوئے. الحمدللہ ہمارے یہاں ایسا ہوتا نہیں ہے، مگر اگر ایسا کہیں ہوتا نظر آتا ہے تو یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے. اگر اس پروگرام کے ذریعے نوجوانوں تک یہ میسج ہمارا پہنچ گیا کہ ہم عزائے سرکار سید الشہداء میں جہاں کا جو قانون ہے، جہاں کا جو طریقہ ہے، جہاں کا جو سلیقہ ہے، اس سلیقے کسی عوام جو وہاں رہ رہی ہے دوسرے عقائد کی، دوسرے مذاہب کی، دوسرے دیان کی، ہماری ذات سے بنام حسین علیہ السلام جو امام حسین السلام کی قربانی کا مقصد تھا، ہمارے ذریعے اس مقصد کو آگے بڑھانا ہے، نہ کہ اس مقصد نام حسین کے ذریعے کسی کو تکلیف پہنچانا ہے. حسان آصف صاحب، اس وقت آپ خاموش بیٹھے ہوئے ہیں اور ہمارے اس گفتگو میں آپ شامل ہیں، اور پچھلے ایپیسوڈز میں آپ نے لکھنؤ کی نمائندگی کی ہے، تو میں چاہوں گا کہ لکھنؤ کی نمائندگی جو فضائل مصائب سرکار سید الشہداء میں شرکت ہوا کرتی ہے مومنین کی، وہ ہمارے ناظرین دنیا میں بیٹھے ہوئے دیکھ رہے ہیں اس پروگرام کو، آپ پیش کریں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. وہ شعر آ گیا اشقیا کہہ رہے ہیں، علامہ عباس صاحب. وہ شعر آ گیا اشقیا کہہ رہے ہیں، نگاہوں کو قہر خدا کہہ رہے ہیں، یہ گھبرا کے اہل
جفا کہہ رہے ہیں. تیسرا بند ارشاد میں دھڑکتے ہوئے دل قضا کہہ رہے ہیں. اما علامہ بے حیا کہہ رہے ہیں. وہ شعر آ گیا اشقیا کہہ رہے ہیں. آواز اگر کچھ گڑبڑ ہے ناظرین اور آپ لوگ سے میں معذرت چاہتا ہوں. فرشتے شہیلا فتح کہہ رہے ہیں. علی کو ولی اولیاء کہہ رہے ہیں. نبی جس کو مشکل کشا کہہ رہے ہیں. وہ شعر آ گیا اشقیا کہہ رہے ہیں. ذیشان صاحب جب مولا حسین کو دیکھا کربلا میں تنہا تو حضرت علیہ السلام نے ایک تمنا کی کہ عباس جیسا جری ہو, تو اس کے سلسلے سے 4 شعر پیش خدمت ہیں. تمنائے مشکل کشا بھی وہی ہے اور ابن شہیلا فتح بھی وہی ہے. وہ غازی بھی ہے سورما بھی وہی ہے. جہان وفا کا خدا بھی وہی ہے. جسے لوگ حاجت رواں کہہ رہے ہیں. باب الحوائج کے حوالے سے وہ شعر آ گیا اشقیا کہہ رہے ہیں. اب دیکھیے کس طریقے سے مرحب کے ٹکڑے کیے. کیا وار ہے در نے تیور بدل کر گرا رن میں 2 ہو کے مرحب کا پے کر. وہ دست علی پر اٹھا باب خیبر قدم مرتضیٰ کے ہیں دوش ہوا پر. نبی مرحبا مرحبا کہہ رہے ہیں. وہ شعر آ گیا اشقیا کہہ رہے ہیں. بڑے دل پہ صدمے اٹھائے سکینہ چچا تیرے پانی نہ لائے سکینہ. ہواؤں سنا دو صدائے سکینہ ہے عباس کے لب پر ہائے سکینہ. سلام سکینہ چچا کہہ رہے ہیں. وہ شعر آ گیا اشقیا کہہ رہے ہیں. وہ شعر آ گیا اشقیا کہہ رہے ہیں. 4-5 مصرے اور ہیں. کہاں ہو علمدارے لشکر بتا دو خدا کے لیے بھائی کہہ کر صدا دو. اکیلا ہوں میں آ کے تم آسرا دو. یہ رو کر شہ کربلا کہہ رہے ہیں. یزیدوں سے کہہ دو کہ گزرے سنبھل کر رواں ہے یہاں آنسوؤں کا سمندر. کہیں آ نہ جائے بھور میں مقدر. یہ ہے لکھنؤ مرکز ذکر سرور. اسے لوگ شہر عزا کہہ رہے ہیں. در پنج تن پر میرا سر جھکا ہے اور آنکھوں سے اشکوں کا دریا بہا ہے. میرے دل میں یاد
شہ کربلا ہے، عصیم اپنے مولا سے جو کچھ ملا ہے، اسے لوگ شہ کی عطا کہہ رہے ہیں۔ واہ 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 واہ، وہ شعر آ گیا اشقیا۔ حسن آصف صاحب، بڑا قیمتی کلام آپ نے اپنے والد صاحب کا ناظرین کی خدمت میں پیش کیا، اور یہ بھرپور نمائندگی غلام عباس صاحب، شہر ادب، زبان کے شہر، شہر عزاداری لکھنؤ کی تھی۔ ناظرین آپ کی خدمت میں حسن آصف صاحب اپنے والد کا کلام پیش کر رہے تھے، اور اس میں تذکرہ سرکار وفا باب الحوائج سقائے حرم آقا ابوالفضل عباس علمبردار کا ہوا۔ ناظرین، آج کے اس پروگرام کا جو نچوڑ ہے وہ اسی اشعار پر اور اسی کے مفہوم پر کرنا چاہتے ہیں کہ اطاعت امام کی کیسی ہو اور کیسے کرنا چاہیے۔ آج جہاں ہم اپنے آپ کو مجبور سمجھتے ہیں، ہمارا بس جہاں نہیں چلتا، جیسے مثال کے طور پہ 10 لوگوں نے اگر کسی چیز پہ دباؤ ڈالا ہمارے اوپر اور ہم نہیں کر پا سکتے اسے، تو ہم کہہ دیتے ہیں کیا کریں، بس بھیا صبر کر لو۔ صبر کی ڈیفینیشن ہم نے بدل دی ہے۔ صبر جو ہے وہ انسان کسی چیز پر اختیار رکھتا ہو، قدرت رکھتا ہو، وہ اس کے قدرت میں ہو، تو وہاں پر برداشت کر لینا اسے صبر کہا جاتا ہے۔ ہم کسی چیز کو کر سکتے ہیں مگر نہیں کرتے اسے، اور ہم جہاں پہ بس نہیں چلتا ہمارا، بس کیا کریں بھائی، بس صبر کر لو۔ تو صبر کی ڈیفینیشن ناظرین یہ نہیں ہے۔ صبر اسے کہتے ہیں کہ دنیا کو دیکھنا ہے تو آئے آ کر کے کربلا کے میدان میں حضرت ابوالفضل عباس کو دیکھے کہ ہر اعتبار سے کمال کے اوپر ہیں، شجاعت آپ کی کمال پہ ہے۔ ایک اشارہ اگر امام کر دیں تو فرات پہ غازی کو پلک جھپکتے قبضہ کر سکتے ہیں۔ فوجیں کانپ رہی ہیں ابوالفضل عباس کے نام سے، اور چاہتے تو کر سکتے تھے، لیکن ایک اشارہ امام کا ہوا کہ جنگ کی اجازت نہیں ہے، سر جھکا لیا ہے۔ ابوالفضل عباس چاہتے تو کر سکتے تھے، لیکن نہیں، امام کی مرضی نہیں ہے، امام کی رضا نہیں ہے، خوشنودی امام نہیں ہے، تو نہیں کرنا ہے۔ تو اس بات کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے کہ امام ہم سے کیا توقع کر رہے ہیں، معصومین ہم سے کیا توقع کر رہے ہیں، وہ کیا کہہ رہے ہیں، ہمیں اس چیز کا پاس و لحاظ رکھنا چاہیے۔ یہ نہیں کہ ہمیں کیا پسند ہے، نہیں، امام کو کیا پسند ہے، کربلا والوں کو کیا پسند ہے، ان شہیدوں کو کیا پسند ہے۔ جس دن ہم نے اپنی معرفت اس حساب سے کر لی، ہم نے اپنے آپ کو پہچان لیا اور ان کو پہچان لیا، تو یہ ساری شکوے شکایتیں ختم ہو جائیں گی، اور یقینی طور پر ہم دنیا کی نظر میں ایک حسینی جو ہونا چاہیے ویسے نظر آئیں گے۔ تو ناظرین، آئیے ہم اپنی پہلے اصلاح کرتے ہوئے انشاءاللہ ہم اپنے آپ کو معصومین علیہ السلام کی نظر میں راضی و خوشنود کرنے کی حتی الامکان کوشش کریں گے۔ پروردگار ہم سب کی توفیقات میں اضافہ کرے، آپ سب کی توفیقات میں اضافہ کرے، اور ہم سچے عزادار اور سچے حسینی بن سکیں۔ ہمیں اجازت دیں، انشاءاللہ ہمارا یہ پروگرام جاری ہے کربلا کے عنوان سے۔ ہم پھر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے خدا حافظ۔ خدا خلق میں